السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح کے نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں زخمی بالی بے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں، اسی لمحے حمزہ وہاں پہ آتا ہے۔ بالی بے اس سے پوچھتے ہیں کیا تم آ گئے حمزہ؟ تو حمزہ کہتا ہے حضور میں آ گیا ہوں۔ بالی بے پوچھتے ہیں کیا تم سربیا نہیں گئے؟ تو حمزہ کہتا ہے نہیں گیا، بلکہ نہیں جا سکا، جنہوں نے آپ کو وہاں گھات لگا کر مارا تھا انہوں نے ہم پر بھی حملہ کیا۔ بالی بے ایک دم سے پوچھتے ہیں مارا خاتون اکنجی کدھر ہے مصعب؟ تو حمزہ کہتا ہے مارا خاتون کو اغوا کر لیا گیا ہے اور سب اکنجی بھائی مارے گئے ہیں۔ یہ سن کر بالی بے پوچھتے ہیں جبکہ سب مارے گئے تو تم وہاں سے زندہ کیسے نکلے؟ تو حمزہ کہتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ بچ نکلے، جنہوں نے ہم پر گھات لگائی انہوں نے میری جان کو بخش دیا۔ بالی بے کہتے ہیں یہ سب کس کے حکم پر کیا گیا؟ ہم جلد جان جائیں گے، ہم ان سے حساب لیں گے۔ تو حمزہ کہتا ہے ہم بالکل حساب لیں گے، آپ آرام کریں، میں دروازے پر موجود ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی حمزہ خیمے سے نکل جاتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں اربان استاد بہت ہی زیادہ غمگین مومن علی کی قبر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑا آرام کرو بچے، تم نے بہت کام کیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ مومن علی کے ساتھ بتائے ہوئے لمحات کو یاد کرتے ہیں، وہ باری باری چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان خیالات کے بعد کہتے ہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مومن علی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا نام زندہ رکھوں گا، ہماری بنائی گی توپ قسطنطنیہ جائے گی، میں وعدہ کرتا ہوں بیٹا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ رو دیتے ہیں۔ اسی لمحے سروجہ وہاں آتا ہے اور انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے ہم اس میں ایک ساتھ کامیاب ہوں گے اربان استاد، ایک ساتھ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ان کا ہاتھ تھام کر کھڑا کرتا ہے تو اربان استاد کہتے ہیں میں آج شمس الدین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ سروجہ پوچھتا ہے کیوں؟ آج تو درگاہ میں مجلس نہیں ہے، آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جواباً اربان استاد کہتے ہیں میں نے مومن علی سے وعدہ کیا تھا میں اس کے نام کو زندہ رکھوں گا۔ یہ سن کر سروجہ بہت خوش ہوتا ہے اور ان کے گلے لگ جاتا ہے۔ ادھرنی میں سلطان باہر کے پاس آتے ہیں تو باہر آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے میرے سلطان کیا ہم نے جو سنا وہ سچ ہے؟ وہ مارا خاتون کو کیسے اغوا کر سکتے ہیں؟ تو سلطان کہتے ہیں میں مارا خاتون کو وہاں نہیں رہنے دوں گا، ضرورت پڑی تو میں دنیا کو ان کے سر پہ گرا دوں گا۔ باہر کہتی ہے ہمیں بنیادی طور پر انہیں نہیں جانے دینا چاہیے تھا، خالہ سلطانہ کے بارے میں وہ غلط تھی، انہوں نے غلطی کی، لیکن سلطان تو سلطانوں نے خاموش کرواتے ہوئے کہتے ہیں اسے غلطی نہیں کہا جا سکتا باہر، وہ اپنی غلطی جانتی تھی، وہ چلی گئی کیونکہ وہ جانتی تھی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو باہر خاتون کہتی ہے اگر آپ نے انہیں رہنے کو کہا ہوتا تو وہ نہ جاتی، آپ نے غلطی کی وجہ سے مارا خاتون کو نظر انداز کیا۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں باہر اگر تم نے ایک اور لفظ بولا، باہر کہتی ہے تو کیا آپ مجھے بھی نظر انداز کریں گے؟ یہ کہتے ساتھ ہی باہر خاتون چلی جاتی ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خالہ سلطانہ گلشا کو بھڑکاتے ہوئے کہتی ہے مارا کو میں نے کئی بار کہا لیکن اس نے کبھی نہیں سنی، وہ ہمیشہ ضدی رہی ہے، اس نے میری بات نہیں سنی۔ گلشا کہتی ہے کاش آپ کوئی درمیانی راستہ نکال لیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ جواباً خالہ سلطانہ کہتی ہے یہاں تک کہ تمہیں اس کے لیے افسوس ہوتا ہے جس نے آپ کو تکلیف دی، اگر تم نے محمد کا احسان جیتنے کی کوشش نہیں کی تو جس شخص کے لیے تمہیں افسوس ہوگا وہ آپ خود ہوں گی۔ اس لیے میں باہر وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے مارا خاتون کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ گلشا حیرانگی سے کہتی ہے کیا مارا خاتون کو؟ کون؟ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ کون ایسا کام کرنے کی جرت کرے گا؟ جواباً باہر کہتی ہے قسطنطینوس۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خضر چلیبی کی عدالت لگی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں غیبت کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ، الزام تراشی، دھوکہ دہی سب ایسے ہیں کہ شریعت مطہرہ اسے تباہ کن کہتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی، قاضی صاحب میں اپنی بات اور شکایت واپس لیتا ہوں۔ خضر چلیبی کہتے ہیں ہم رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے نہیں، قرآن کریم کو دیکھتے ہوئے فرمان جاری کرتے ہیں، اس طرح پہلے شکایت درج کرا کے اس کے بعد اس سے دستبرداری قبول نہیں۔ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلاک کرنے والی 7 چیزوں کو نہیں پڑھا جو تمہیں تباہ کر سکتی ہیں؟ غافل، تم شرک نہیں کرو گے، جادو ٹونا نہیں کرو گے، قتل و غارت نہیں کرو گے، سود نہیں کھاؤ گے، یتیم کا مال سلب نہیں کرو گے، جہاد سے نہیں بھاگو گے، سب سے اہم بات کہ تم شادی شدہ قابل احترام مسلمان عورت پہ بہتان نہیں لگاؤ گے، تم بغیر ثبوت کے زنا کا بہتان نہیں باندھو گے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، تم نے بدترین گناہوں میں سے بدترین گناہ کیا ہے۔ لکھو میرے بچے، مقدس کتاب میں جو لوگ عزت دار عورتوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے انہیں 80 ڈنڈے مارے جائیں۔ حکم کے مطابق سیف الدین کے بیٹے عبداللہ کو 80 ڈنڈے مارنے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی جانشری سپاہی اسے لے جاتے ہیں اور وہ خاتون کہتی ہے قاضی افندی اللہ آپ سے راضی ہو۔ تو خضر چلیبی کہتے ہیں میری بیٹی تم جا سکتی ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ خاتون بھی چلی جاتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلطان ایک شخص سے کتاب سن رہے ہوتے ہیں، خدا نے انہیں ترک کا نام دے کر انہیں دنیا پہ حکمرانی دی۔ اس نے وقت کے زبردست بادشاہوں کو ترکوں سے پیدا کیا، اس نے ان کو مضبوط کیا جیسا کہ وہ مستحق تھے۔ اس لیے میں جاندارلی وہاں پہ آتا ہے تو سلطان کتاب پڑھنے والے شخص کو بھیج دیتے ہیں۔ جاندارلی سلطان سے کہتا ہے شہاب الدین پاشا نے بحریہ کی تیاری شروع کر دی، وہ کشتیاں اور بحری جہاز جمع کر رہے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں یہ میرا حکم ہے، کیا آپ کو اس سے کوئی مسئلہ ہے؟ جاندارلی کہتا ہے بالکل بھی نہیں، لیکن مجھے خوف ہے کہ غیر ارادی طور پر کیتھولک آرتھوڈوکس اتحاد قائم نہ ہو جائے، کاش ہم نے پہلے اس پہ بات کی ہوتی۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں یہ وہ زبان ہے جو کافر سمجھتے ہیں، اب سے مناسب یہی ہے کہ اسی زبان میں بات کی جائے۔ تو جاندارلی کہتا ہے ٹھیک ہے سلطان، لیکن کافر
मजबूत तलवार के बजाय मजबूत कलाई से समझता है। हमें पहले सियासत करनी चाहिए। सुल्तान पूछते हैं, क्या आपका मशवरा यह है कि हम लड़ने से पहले बात करें? जवाबन जानदारी कहता है, जी सुल्तान, हमें पहले बात करनी चाहिए। अगर हमारी बातों का असर ना हो और बजंतीनी काफिर सर उठाते हैं तो हम उनका हक दे सकते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया में शहनशाह मारा के साथ बुलंदी पर से आगे बढ़ रहा होता है और शहर को देखते हुए कहता है, दुनिया का मरकज कुस्तुनतुनिया और ये महल इस शहर का मरकज है। तुमने इसे कैसा पाया? तो मारा कहती है, शानदार, इसमें एक रोशनी है जो अपने अंधेरे को छुपाने की कोशिश कर रही है। तुम्हें अंदाजा है लेकिन तुम उसे कबूल नहीं कर सकते। बाज़ंतीन हर गुजरते दिन के साथ तारीकी में डूबता जा रहा है और अपनी ताकत खो रहा है। यह सुनकर शहनशाह पूछता है, अच्छा तो उस्मानी रियासत के बारे में क्या ख्याल है? जवाबन मारा कहती है, वहाँ ताकत एक शाइस्ता सोच समझ के अंदर पाई जाती है, सादा मगर अहम नहीं, खूबसूरत लेकिन चमकदार नहीं। यह सुनकर शहनशाह कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर सकता था अगर वो अभी तक खेमों में रहना बंद ना करते। मारा कहती है, यकीन करना या ना करना तुम्हारी मर्जी है, जैसे मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी पर यकीन नहीं कर सकती। शहनशाह पूछता है, आप दोबारा जाना चाहेंगी है ना? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मारा पूछती है, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि मैं तुमसे मोहब्बत कर सकती हूँ? शहनशाह कहता है, मैं इसकी हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मारा कहती है, सुल्तान मुराद खान की वफात के बाद मैंने अपने दिल की किताब को कभी ना खोलने के लिए बंद कर दिया है। ये कहते साथ ही मारा चली जाती है। अदरनी में सुल्तान शहाबुद्दीन पाशा से पूछते हैं, बलतागलो सुलेमान शाह से कोई मालूमात है? तो शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, उन्होंने बादबान बांधे, हमारी तमाम बैरिया बैरिस सैफक में जमा हो रही है, वो आपकी तरफ से आने वाले अहकामात पर अमल करेंगे। तो सुल्तान कहते हैं, अनकरीब उस्मानी झंडे मोरिया के साहिल पर नजर आएंगे, अपनी शरायत कुस्तांतिनोस तक पहुंचाने के लिए एक कासिद रवाना करते हैं। तो शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, अगर कुस्तांतिनोस अपने कासिद का बदला लेना चाहता हुआ तो हमारा कासिद अपनी जान से हाथ धो सकता है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, शहाबुद्दीन मैं भी यही कह रहा हूँ, जो एलची वहां जाएगा वो अपनी जान को खतरे में डालेगा, इसलिए मौत को गले लगाने वाला कोई चाहिए। तो जगनोस पाशा कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कासिद इस फरीजे को काबिल बनाने के लिए अपनी जान पे खेल लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई डरेगा, लेकिन जाने वाला कासिद शहनशाह को अपनी ताकत और अजमत से मुतासिर करने वाला होना चाहिए। मेरे जहन में एक ऐसा शख्स मौजूद है। सुल्तान पूछते हैं, कौन? तो जगनोस पाशा कहते हैं, शहसवार हाकानी एवरानोस ओगलो अली बे। ये सुनते साथ ही सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। उधर जावेद की दुकान पर उसका साथी उससे कहता है, आखिरकार तुम सुल्तान के साए में पनाह लेने में कामयाब हो गए जावेद। तो जावेद कहता है, ऐसा ही है, हमें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम अपने सुल्तान से जो चाहें कह सकते हैं और वो उसे कबूल कर सकते हैं। मैंने आपके लिए सुल्तान से बात की थी, अब आपके लिए भी एक कमरा तैयार होगा। तो उसका साथी कहता है, वहाँ क्या ही ज्यादातर अकशमसुद्दीन के वफादार हैं। जवाबन जावेद कहता है, ऐसा ही है, लेकिन हमें अकशमसुद्दीन के साथ मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारे और सुल्तान के दरमियान कोई रुकावट नहीं है, हमें किसी को परेशान किए बगैर खामोशी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो नाजरीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।